جی سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال۔ مجھے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں ہمیشہ، اور اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں سے بات کرتا ہوں۔ تو آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے جس کے اوپر اس ٹائم پورے انٹرنیٹ پہ بار بار سب لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں، دیپیکا میڈم کا انٹرویو جو بھارتی نے لیا ہے خاص طور پر، اور اس کے ہسبینڈ نے لیا ہے، اور اس کے اوپر خاص بات جی سب نے اپنا اپنا این ایف نے بھی بہت کچھ بولا جو اکثر بولتی ہے۔ تو بات صرف اتنی سی ہے، سب سے پہلے ہم اس بات پہ کہ دیکھیں نا کہ اب اس کو وہ انٹرویو پہ گئی ہے، اس نے جیسا بھی دیا ہے ٹھیک ہے، انٹرویو میں ایسا ہی ہوتا ہے، اور اس میں کیا ساری باتیں لوگ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، ایسے کیا ایسے کیا، اچھا نہیں کیا، اکثر جھوٹ بولتی۔ یار زندگی میں سارے لوگ ہی جھوٹ بولتے ہیں، اکیلی وہی، یعنی کہ وہی بات ہے کہ جس کو میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ کچھ فیملی کی باتیں ہوتی ہیں جو اوپن نہیں کی جاتی، اور میرے خیال سے کوئی بھی اگر آپ وہ نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے، لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اس نے ایسی بات بھی نہیں کی، لیکن یہاں سے اس کی باتوں کو اچھالا جا رہا ہے۔ تو یہ اصل مقصد ان کا یہ ہے کہ یار یہ کیا دوبارہ ہم لوگ تو سمجھ رہے تھے یہ ختم ہو گیا، اب کوئی اس کی بات نہیں، گھر کے کام یہ وہ، لیکن سٹار ہی ہوتا ہے۔ خیر وہ جو کوشش کر رہی ہے، انہوں نے بلا کے اب دیکھو ان کو فائدہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہوگا کہ جتنے اس کے جو اسے فالو کرتے ہیں تو وہ اس کے پاس آئے گے، اور جو دیپیکا کے ہیں خاص طور پہ وہ صرف جائیں گے، ایک دوسرے کو شیئر کریں گے، اور ان کے لوگ زیادہ ہوں گے۔ ان لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا، خاص کر این ایف سے تو برداشت ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ بیٹھیں گے تب بھی کیوں بیٹھے ہوتے، یہ ایسے بیٹھے ہوتے، یہ ایسے اٹھتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، یہ کاپیاں کرنے کے علاوہ اور اس کے پاس کوئی کام نہیں، اور کاپی بھی بڑی گھٹیا قسم کی کرتی ہے، جیسے خود ہے نا ویسے اس کی عادتیں بھی کچھ ایسی ہی ہیں۔ چھوٹی سوچ، چھوٹا ماحول، لیکن آپ لوگوں کو تو اس نے خاص سب کو جو غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں تو اس نے ایک عجیب سی اسٹیٹمنٹ دے دی ہوئی ہے کہ وہ جی وہ جو بھی ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں وہ بڑے لو لیول کے لوگ ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو چکا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ ان لوگوں کو پسند نہیں ہے، اور یہ انہیں پسند بھی نہیں کریں گے، کیونکہ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ کوئی سٹار بنتا ہے نا تو اسے غریب لوگ ہی آگے لے کے جاتے ہیں۔ اور دیکھنا این ایف تمہیں ایسے یہی غریب لوگ جن کے بارے میں تم نے اسٹیٹمنٹ دی ہے نا ایسے کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، بڑے عام سے ہیں، غریب گھٹیا ٹائپ جیسے تم اکثر لفظ استعمال کرتی ہو، تو اگر جو تمہارا سٹیٹس ہے اگر وہ دیکھا جائے تو تمہارے جو تمہیں پسند کرنے والے اس کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ وہ دوسرا کوئی ایسی بات کہ خیر میں تو نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے لیے تو سارے احترام میں سب کا رکھتا ہوں، اور اسی طرح کیونکہ وہ اچھے لوگ ہیں، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، تو میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو اوپر سٹار بنا نا انہیں عام لوگوں نے اٹھایا، انہیں بڑے لوگوں نے نہیں اٹھایا۔ بڑے جی آپ یہی بات کر رہی تھی کہ ان کا شوہر جناب اس سے دیپیکا سے پیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اور دیپیکا ان سے بہت پیار کرتی ہے۔ یار یہ میاں بیوی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ کوئی ایسے مرد ہوتے ہیں جو سب کے سامنے اوپن نہیں ہوتے، یعنی کہ زیادہ نہیں کرتے، یہ چیزیں ہوتی ہیں انسانوں میں، لیکن ہم لوگ وہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ایشو بنا دینا ہوتا ہے کہ وہ اس سے کرتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ کرتا ہو، اور وہ دکھاتا بھی یہ کرتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں جب یہ بیمار تھے ہاسپٹل میں، شعیب کی حالت کیا تھی، پہلے اس کی صحت کیسی تھی، لیکن جب وہ ہاسپٹل رہا، اس کی کیئر کرتا رہا، اس کی ٹینشن میں اس کی حالت کیا ہوگی، بیمار کیسے، وہ ایک طرح بیمار ہی لگ رہا تھا وہ بھی۔ تو یہ محبت تو یہی ہوتی ہے، محبت یہ نہیں ہوتی جیسے اب بھارتی سنگھ کے انٹرویو میں اس نے پوچھا کہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں شعیب کے بارے میں، تو اس نے کیا ذکر کیا، وہ کہتی میں سب سے زیادہ، یعنی کہ اپنے بچے سے بھی زیادہ شعیب سے پیار کرتی ہوں۔ تو یقیناً شعیب اس سے بھی کرتا ہوگا تو وہ اس سے اتنا کرتی ہے نا، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ تالی ڈبل ہاتھ سے بجتی ہے۔ تو یہ اصل چیز یہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، اور یہ کہتی کہ اس کے علاوہ اس کو منہ کوئی نہیں لگاتا، یہ اکیلی رہتی، یعنی کہ یہ اکیلی ہے اس معاملے میں، اور کبھی کبھی ایک انسان ہی کافی ہوتا ہے اس کے لیے، ضروری نہیں ہوتا کہ سارا وہ سب کو ساتھ لے کے چلے۔
تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں. اب وہ خوش ہے, تکلیف تمہیں کیوں ہو رہی بھائی؟ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ تو لوگ ہی بتائیں گے بھی تمہیں تکلیف کیوں ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں بہت زیادہ ہو رہی ہے, حالانکہ نہیں ہونی چاہیے یار, ان کے گھر کا مسئلہ ہے, وہ اچھی طریقے سے وہ کر رہے ہیں. ایک بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ میڈم شعیب کی محبت میں بالکل چور ہے, اور انہیں کچھ نظر نہیں آتا, کوئی اسے انہیں کچھ نہیں لگتا, صرف وہ شعیب. اور باقی جو بات انہوں نے کی کہ وہ یہ ان کو کوئی بلاتا نہیں, اب آپ کے سامنے بلایا کہ یہ پارٹیوں میں نہیں جاتے, ہو سکتا ہے ان کا کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا, وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہوں گی جو وہ نہیں جانا چاہتے. اور ہر ایک کی اپنی مرضی ہے, کوئی ضروری تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ جاتے بھی ہوں جو وہ اوپن نہیں کرتے, کیونکہ آپ لوگوں نے تو تماشا بنا دینا ایک نیا سے نیا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. تو ہم لوگ تو کوئی بھی, آپ لوگ کو تو کوئی پوائنٹ چھوڑتے ہی نہیں نا, کہ کوئی بھی موقع ہو یقیناً جاتے بھی ہوں گے, ملتے, کیونکہ انہوں نے تو صرف 20-25 منٹ کا بنانا ہوتا ہے, یا 1 گھنٹے کا بنا کے انہوں نے ولاگ بنانا ہوتا ہے اور ختم کر دینا ہوتا ہے. کیا وہ اپنی پوری, یہ کوئی بگ باس تو نہیں ہے کہ 24 گھنٹے انہوں نے دکھانا ہے ہر چیز آپ کو. تو یہ چیزیں ہیں کہ کم سے کم ہو سکتا ہے کہ وہ ہر چیز کرتے ہوں گے, ان کی زندگی ہے جیسے وہ چاہے جی, لیکن آپ لوگ ایسے ہی سڑ کے جیو, اور کچھ بھی نہیں ہوگا. کہ یار یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں, ان کا نام کیوں ہو رہا ہے, یہ آگے کیوں جا رہے ہیں. اس ایک بات سب کو بتا دوں, مجھے جو پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو سب سے پہلے ان لوگوں نے جو روسٹ کیا ہے, سب کی اس کی بانی یہ NF ہے. یہاں پہ جو اس نے جو گند شروع کیا اور تماشا بنایا نا, یہ NF نے, جس نے ان کے اوپر سارا کچھ شروع کیا تھا. لیکن یہ ہے کہ جتنی برائیاں اب آ رہی ہیں نا, تمہارے اوپر ہی آئیں گی. یہ جتنا گناہ ہو رہا ہے نا, تمہارے اوپر ہی آئے گا اور تمہارے میاں کے اوپر آئے گا. اس کا عذاب تم ہی بھگتو گی, کیونکہ اس کی ابتدا تم نے کی ہے. کوئی اچھائی کی بنیاد رکھتا ہے نا, تو اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب ہی ملتا رہتا ہے. یعنی کہ وہ تو سبھی ہوتا ہے, چاہے ہندوؤں میں ہو یا کسی میں بھی ہو. تو اگر کوئی برائی کی ابتدا کرتا ہے تو یہ ہے کہ وہ لگاتار وہ چلتی رہتی ہے, وہ مرنے کے بعد بھی اس کا اثر ویسے جو بولے گا, جو کرے گا. تو اس کی ابتدا تم نے کی ہے, اور اس کی سزا بھی تم ہی بھگتو گی. بھارتی سنگھ نے جب شویتا کو بلایا تھا اور اس سے انٹرویو لیا تھا, خیر اس سے بات پوڈ کاسٹ کی تھی, تو اس کے پتہ کتنے آئے تھے, 1.8 ملین کے قریب ویوز آئے تھے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے 7-8 بنائی ہیں, کسی کے 7, کسی کے 8 لاکھ, یہاں پہ وہ رک گئے تھے. تو واحد ایک اس کے بعد اگر کوئی آئی ہے تو میڈم گئی ہیں جب. ٹھیک ہے, جب میڈم گئی ہے تو اس کے ابھی تک 1.4 ملین پہ لوگوں نے اسے دیکھا ہے. اس کا مطلب اسے پیار نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کوئی نفرت, سارے نفرت. اب اندازہ ہوا کہ لوگ اس سے بھی اتنے ہی پیار کرتے ہیں, زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی وہ اوپر جا رہا ہے, فائدہ کسے ہوا ہے؟ بھارتی کو. اور بھارتی نے اسے کیوں بلایا, ورنہ کسی اور کو کیوں نہ اس نے بلایا, کیونکہ اسے پتہ تھا یار اس کو لوگ پسند کرتے ہیں, اسے پیار کرتے ہیں. ابراہیم فیملی کو خاص طور شعیب سے بھی کرتے ہیں, اس سے بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 1.4 ملین پہ یہ بھارتی کا ویوز گئے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اب تو اتنی, اب آپ لوگ تو صرف یہی ہے, آپ لوگ سے اب کیا آپ لوگوں کے بارے میں بات کی جائے کہ تم لوگ کتنا کا کر لیتے ہو. آج بھی لوگ انہیں پیار کرتے ہیں, انہیں پسند کرتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ہر ایک اپنے اپنے مقدر ہوتے ہیں, نصیب ہوتے ہیں, کسی سے کوئی بندہ چھین نہیں سکتا. وہی ایک بات ہے, موت اور رزق قدرت کے ہاتھ میں ہوتا ہے, انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا. اب NF اس چیز کا مذاق اڑا رہی تھی, اس کو مکھی اس نے کہا, اس نے جان کے اس کو ٹونٹ کیا ہے, حالانکہ کوئی ایسی بات ہی نہیں. اس نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ اس ڈرامے کے اندر, کیونکہ وہ لوگ پسند کرتے تھے اس کو کھینچ کے, کبھی اس کو دیوی بنایا, کبھی اس کو ولن بنایا, پھر اس کو پاتال لوگ بھی وہ اس کو لے گئے, پھر مکھی کا بھی رول, لیکن لوگوں نے اس کو پسند کیا ہے. اس وقت انڈیا, پاکستان اور بنگلہ دیش میں سمر کو سارے جانتے تھے. اس وجہ سے جتنی عورتیں تھیں سب بڑے شوق سے دیکھتی تھی. تو یہ بھائی ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات ہے کہ جو بھی اس کو کریکٹر دیا جاتا ہے اس نے تو اس میں کرنا ہے. اب اس نے یہ بھی NF نے ایشو اٹھایا جی وہ کسی کے ریفرنس سے آئے ہیں, اور اس وجہ سے یہ, آپ کو یہ کم سے کم سمجھ ہونی چاہیے سننے والوں کو بھی, اور یہ جو بول رہی ہے کتنی الزامات ہی لگا رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسا ہو نا تو صرف زیادہ ایک دفعہ ہی لوگ چیک کرتے ہیں, ایک ہی
میں وہ کچھ تھوڑا سا اسے رول مل جائے گا. اگر اس میں ٹیلنٹ ہے تو وہ یہاں تک آئی ہے, ٹیلنٹ تھا تو یہاں تک پہنچی ہے. اور دوسری بات کہ وہ آپ کہتے ہیں جو وہ گھر میں بیٹھے رہتے ہیں کرتے کچھ نہیں, اور بھائی وہ ان کو پرابلم نہیں ہے, ان کا اتنا پیسہ آ جاتا ہے, دے کین افورڈ, انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ان کے پاس ہے تو وہ کھا رہے ہیں نا, وہ ادھر ادھر جاب تو نہیں کر رہے, بھاگ تو نہیں رہے, ٹھیک ہے, ان کے پاس ہے, اور باقی ان کو بس اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ وہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں بھی لوگوں کو تکلیف بھی ان کی مرضی ہے, وہ کرے یا نہ کرے, یہ تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, ہر چیز وہ افورڈ کر رہے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں وہ خرید لیتے ہیں, جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کرتے ہیں. لیکن باقی لوگوں کو کیا اندر سے آگ جل رہی ہے, تو بھئی ان کے گھر کا مسئلہ ہے, وہ سب کچھ کر رہے ہیں. اب مجھے تو آنے والے وقت میں یہ لگ رہا ہے دیپیکا اب آہستہ آہستہ اوپر جانے کے کچھ نہ کچھ یہ ضرور اچھا اس کے لیے ہوگا. جی ایک اور اس نے الزام کیا اس نے بات کی ہے اس کے اوپر کہ یہ جی گھر کو صاف نہیں رکھتی, کچن کو گندا رکھتی. بھئی اس کے گھر کا مسئلہ ہے, ان کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ جو چاہے وہ کرے یا نہ کرے, گھر بھی اس کا. مجھے لگتا ہے تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے ان کے گھر میں گند ہے, تو ایسا کرو, تم ایسا کرو, قطر چھوڑو اور اس کے گھر میں جا کے نوکرانی بن جاؤ, تاکہ صفائی تو رہے گی نا کم سے کم. دن رات تپڑی مارنا زمین پہ, ہر جگہ شیشے صاف کرنا ہے, ان کی گاڑی صاف کرنا ہے, کیونکہ تمہیں یہ لگ رہا ہے ان کا گھر صاف نہیں ہے. بالکل صفائی کر دینا ایک ایک چیز کی, اور جو چیزیں بچے وہ اٹھا کے بھی گھر لے جانا, وہ جیسے کام والی نہیں ہوتی. تو تم ایسا کرنا, تمہارے لیے یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں صفائی ہونی چاہیے, تم اس کی گھر کی بھی صفائی کر دینا, اس کے میاں کی بھی صفائی کر دینا, تو یہ تمہارے لیے بہت اچھا رہے گا. تمہیں پھر سکون ملے گا. چلو اس بہانے تم شعیب کو غور سے دیکھ بھی لو گی, بات بھی کر لو گی, تو تمہیں زیادہ اچھا لگے گا. تم بالکل قطر چھوڑو, میاں کو بھی چھوڑو, کیونکہ وہ تو خیر میاں کم ہے, عورت زیادہ ہے, وہ وہاں پہ صفائی کرے گا, تم یہاں پہ آ کے ان کے گھر میں آ کے کام کرو, صفائی کرو, بالکل تپڑی مار مار کے ایسا چمکا دو ان کا گھر, اور پھر آ کے بتانا کہ دیکھو میں نے کیسا کیا, میرے کمال دیکھیں, میں نے صفائی کی ہے. پھر تمہیں صفائی کا باقاعدہ انعام ملے گا کہ یار این ایف نے تو ان کے گھر چمکا دیا ہے, ان کا پورا گھر صاف کر دینا. ایسے جیسے کرنے کا حق ہوتا ہے, مجھے یہی لگتا ہے, تبھی تمہیں سکون ملنا ہے, اور تمہیں کوئی سکون نہیں ملنا. تو لہٰذا کب قطر چھوڑ کے آ رہی ہو, میں ویسے ان سے بات بھی کر لوں گا, میڈم سے ریکویسٹ کر لوں گا پلیز ان کو اپنے گھر میں رکھ لو, تاکہ یہ آپ کے گھر کی صفائی کرے. اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آپ ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں, آپ اس کے کپڑے بھی میڈم کے پریس کرنا, شعیب کو بھی پریس, ان کے جوتے بھی پالش کرنا, ان کے گھر کی ساری ایک ایک چیز کو چمکا دینا ایسے شیشے کی طرح. تو ایک بہت اچھا لگے گا, یقین مانیے. تو میں امید کرتا ہوں میں آپ کو جاب دلوا دوں گا ان سے, کہ چاہے مجھے خود پیمنٹ کرنا پڑے, لیکن آپ ان کے گھر میں پہنچو, ان کی گھر کی صفائی کرو, ان کے بچوں کو دیکھو, اور جو ابراہیم ہے ان کے بھی کیئر کرو. تمہیں تو دکھ بہت زیادہ ہے نا, کیونکہ تمہیں محبت ہے ان سے, تو لہٰذا تمہیں کرنا چاہیے. چمکا دو پلیز پلیز, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, چمکا دو ان کا گھر. تمہیں ان کی ہر چیز جو بری لگتی انہیں بیٹھ کے سمجھاؤ کہ ایسے نہیں, ایسے کرنا ہے. شعیب کو بتاؤ ایسے نہیں, ہم لوگ ایسے, میاں بیوی کو ایسے رہنا چاہیے, شوہر کو ایسے اپنی بیوی کے ساتھ پیار کرنا چاہیے, اور بیوی کو اپنے شوہر سے کیسے پیار کرنا چاہیے, تاکہ باقاعدہ ان کو اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتاؤ, کیونکہ انہیں زندگی کا کچھ نہیں پتہ. جو دنیا کا پتہ ہے, جو سچی عورت ہو, جو سب سے بہترین عورت ہو, وہ صرف تم ہو, اور کوئی نہیں ہے. یقین مانے کوئی نہیں ہے, مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اور کوئی نہیں, صرف تم ہی اس گھر کو, ابراہیم فیملی کو اگر سیدھا کر سکتی ہو, صرف تم ہی کر سکتی ہو. لہٰذا دور بیٹھ کے, قطر میں بیٹھ کے نہیں, وہاں ان کے گھر میں جاؤ, وہاں بیٹھ کے ساری صفائی کرو, سب کچھ کرو. چلے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اپنی کیئر کیجیے گا اپنے گھر والوں کی, اور میری باتوں کو یہ کم سے کم آپ جتنے بھی دوست ہیں تو کم سے کم اس کو پیغام ضرور دینا, ایسے کریں. ٹیک کیئر, بائے بائے, اللہ حافظ.